کلثوم ایک یتیم لڑکی تھی جس کی ماں کئی سال پہلے ایک لا علاج بیماری کے باعث فوت ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کی موت کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی اور جلد ہی اپنی نئی بیوی کے اثر میں آ کر کلثوم کو یکسر نظر انداز کرنے لگا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کو یاد کرتی جب وہ ہر رات اس کی گود میں سر رکھ کر سوتی تھی، جب ماں اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتی تھی، اور جب وہ ذرا سا بیمار بھی ہوتی تو ماں پریشان ہو جاتی تھی۔ مگر اب وہ دن خواب و خیال ہو چکے تھے۔ اس کا باپ اسے ظالم سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا تھا، جہاں سے کبھی کبھار خط تو آتا، مگر اس خط میں کلثوم کے لیے کوئی محبت بھرے الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی نئی زندگی میں مگن تھا، جیسے اس کی پہلی بیٹی کا اس کے وجود سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ سوتیلی ماں کے لیے کلثوم کی حیثیت محض ایک نوکرانی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ اسے دن بھر کاموں میں جھونک کر رکھتی، صبح سویرے جگا دیتی، جھاڑو لگواتی، برتن دھلواتی، اور اگر کبھی ذرا دیر کو بیٹھ جاتی تو ایک تھپڑ یا سخت تانا اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ کلثوم کے لیے کوئی ہمدرد نہیں تھا، نہ باپ نہ کوئی اور رشتہ دار۔ وہ بس صبر کرتی رہتی۔ ہر دن ایک نئی آزمائش کے ساتھ آتا، مگر اس کے لب خاموش رہتے۔ وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر پی کر جینے کی عادی ہو چکی تھی۔ کلثوم کی سوتیلی ماں اس کے وجود سے ایسے چڑھتی تھی جیسے اس کی زندگی کی ہر تکلیف کی ذمہ دار وہی ہو۔ وہ اسے منحوس کہتی، ہر بات پر تانے دیتی، اور گھر کے تمام کام اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیتی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کلثوم کے لیے دن بھر کی مشقت شروع ہو جاتی۔ ننگے پاؤں صحن میں جھاڑو دینا، برتن دھونا، کپڑے دھو کر آنگن میں سکھانے ڈالنا، اور پھر چولہے کے قریب کھڑے ہو کر روٹیاں پکانا، یہ سب اس کی روزمرہ کی ذمہ داریاں تھیں جن میں ذرا سی کوتاہی پر اسے سخت سزا ملتی۔ مگر سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ اگر چولہے پر گرم روٹیاں پک رہی ہوتی تب بھی اس کے حصے میں باسی یا جلی ہوئی روٹی ہی آتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ چولہے پر کھڑی دھوئیں میں کھانستی رہتی، مگر جب کھانے کا وقت آتا تو سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیوں کے بعد صرف جھوٹے برتن ہی اس کے حصے میں آتے۔ بھوک سے بے حال ہو کر وہ رات کے کسی پہر دبے پاؤں باورچی خانے میں جاتی، شاید کوئی بچا کھچا ٹکڑا مل جائے، مگر اکثر وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ اپنا پیٹ سینے پر باندھ کر چپ چاپ لیٹ جاتی، مگر بھوک کی شدت اسے سونے نہ دیتی۔ بعض اوقات اس کا دل چاہتا کہ چیخے، فریاد کرے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کلثوم کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جہاں ایک طرف اس کے دل پر محرومیوں کے گہرے داغ تھے، وہیں قدرت نے اس کے چہرے کو ایسی معصومیت، ایسی دلکشی عطا کی تھی کہ دیکھنے والے ایک لمحے کو رک جاتے۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ آنسوؤں کی نمی سے بھری رہتی، گہری اور پرکشش تھی، جیسے ان میں کوئی چھپا ہوا راز ہو۔ اس کے لمبے سیاہ بال جو پہلے بچپن میں بکھرے بکھرے رہتے تھے، اب اور زیادہ گھنے اور چمکدار ہوتے جا رہے تھے۔ گلابی ہونٹ جو ہمیشہ دبے رہتے، جیسے ہر وقت کوئی بات کہنے سے ڈرتے ہوں، اس کی خاموشی کے باوجود اس کی اندرونی خوبصورتی کی گواہی دیتے۔ مگر یہ خوبصورتی بھی اس کے لیے ایک آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ سوتیلی ماں کو اب ایک اور فکر ستانے لگی تھی، کلثوم کی بڑھتی ہوئی جوانی اور اس کا حسین چہرہ۔ اسے خوف تھا کہ کہیں کوئی کلثوم کو پسند نہ کر لے، کہیں کوئی اس کے نصیب میں خوشیاں نہ لکھ دے۔ اس لیے وہ ہر ممکن طریقے سے اسے دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اگر کبھی کلثوم آئینے میں جھانک کر اپنے وجود کو دیکھتی تو سوتیلی ماں فوراً تانا دے کر اسے آئینے سے ہٹا دیتی۔ کیا سجنے سنورنے کا شوق چڑھا ہے؟ نوکری ہی کرنی ہے نا ساری زندگی۔ اور اگر کبھی وہ نیا دوپٹہ مانگ لیتی تو اسے سننے کو ملتا، جو ملا ہے وہی کافی ہے، حسین لڑکیوں کے لیے زیادہ رنگین کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ کلثوم اب سمجھنے لگی تھی کہ اس گھر میں اس کی جگہ کیا ہے۔ وہ نہ صرف ایک نوکرانی تھی بلکہ ایک ایسی نوکرانی جس کے نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی گئیں۔ وہ جتنا اپنی خوبصورتی سے انجان بننے کی کوشش کرتی، اتنا ہی ارد گرد کے لوگ اسے دیکھنے لگتے۔ محلے کی عورتیں سوتیلی ماں سے کہتی، بہت خوبصورت ہو رہی ہے تمہاری بیٹی، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا سوچا ہے کہیں؟ اور وہ غصے میں بھر کر جواب دیتی، یہ میری بیٹی نہیں ہے، میں اسے یوں ہی پال رہی ہوں، احسان کر رہی ہوں اس پر۔ یہ جملے کلثوم کے دل میں چھری کی طرح اترتے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہتی، کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی ہمراز تھا، نہ کوئی سہارا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو اس کی زندگی بدل سکتا۔ شمیم، کلثوم کی سوتیلی بہن، اس کے لیے ایک اور عذاب تھی۔ اگر سوتیلی ماں اس کی زندگی کو جہنم بنائے ہوئے تھی تو شمیم اس پہ نمک چھڑکنے کا کام کرتی۔
وہ نہ صرف کلثوم کی بدقسمتی کا مذاق اڑاتی بلکہ ہر موقع پر اسے احساس دلاتی کہ وہ ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ شمیم کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اچھے کپڑے، بہترین کھانے، چمکتے ہوئے زیور، ہر عید پر نئے جوڑے اور سیر و تفریح کے مواقع، یہ سب کچھ اس کے پاس تھا، اور وہ جانتی تھی کہ کلثوم کے لیے یہ سب خواب و خیال ہے۔ شاید یہی بات اسے ایک عجیب سی خوشی دیتی، ایک ایسی خوشی جو کسی اور کی تکلیف پر حاصل ہوتی ہے۔ جب کبھی شمیم کوئی نئی چوڑیاں پہنتی تو جان بوجھ کر کلثوم کے سامنے انہیں کھنکاتی، مسکراتی اور شرارت بھری نظروں سے کہتی، کیا ہوا کلثوم، تمہیں بھی پسند آئی؟ مگر تمہارے لیے کہاں، تم تو سارا دن جھاڑو اور برتن دھونے کے لیے بنی ہو، تمہیں زیور پہننے کی کیا ضرورت؟ اگر کلثوم خاموشی اختیار کرتی تو وہ مزید چپتے ہوئے جملے کہتی، ویسے سوچو، اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو شاید تمہیں بھی ایک آدھ چوڑی مل جاتی، مگر خیر، قسمت ہی خراب ہے تمہاری۔ شمیم کی باتیں کلثوم کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو جاتی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ضبط کر جاتی۔ شمیم کی شرارتیں صرف زبانی طنز تک محدود نہ تھیں۔ جب وہ دیکھتی کہ کلثوم نے کسی پرانے جوڑے کو دھو کر پہنا ہے تو جان بوجھ کر اس پر کچھ گرا دیتی، کبھی چائے کبھی سالن، اور پھر معصوم بن کر کہتی، ارے کلثوم، تم تو پہلے ہی پرانی چیزوں میں رہنے کی عادی ہو، یہ بھی ویسے ہی سمجھو۔ اگر کبھی کلثوم کو کسی نے اتفاقاً اچھے الفاظ کہہ دیے تو شمیم فوراً سوتیلی ماں کے کان بھرنے پہنچ جاتی، اماں، لگتا ہے کلثوم کو اپنے حسن پر ناز ہونے لگا ہے، صبح میں نے اسے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پکڑا تھا۔ اور بس پھر سوتیلی ماں کی سختی مزید بڑھ جاتی۔ شمیم کے لیے کلثوم کی محرومی ایک کھیل تھی، ایک ایسا کھیل جس میں وہ روز نیا وار کرتی، اور ہر وار کے بعد کلثوم کے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر مزید خوش ہوتی۔ مگر کلثوم کے دل میں کوئی آہ نہیں نکلتی تھی، وہ ان سب زخموں کو چپ چاپ سہتی، جیسے وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ کسی سے شکوہ کرے۔ کلثوم کی زندگی میں زیادہ تر لوگ اس کے لیے سخت دل اور بے رحم ثابت ہوئے تھے، مگر ایک ہستی ایسی تھی جو اس پر ترس کھاتی تھی، پڑوس میں رہنے والی بوڑھی خاتون خالہ زاہدہ۔ وہ ایک نرم دل اور شفیق عورت تھی، جن کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمدردی جھلکتی تھی۔ جب بھی کلثوم صحن میں جھاڑو لگاتی یا سر جھکائے برتن دھوتی، زاہدہ دیوار کے اس پار سے اسے دیکھتی رہتی، جیسے وہ اس کی بے بسی کو محسوس کر رہی ہوں۔ انہیں کلثوم کی ماں کی موت کا بھی علم تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ سوتیلی ماں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، مگر وہ بھی بے بس تھی۔ اگر کبھی ان کے دل میں خیال آتا کہ وہ آگے بڑھ کر کلثوم کو گلے لگائیں، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھیں، تو فوراً ان کے دماغ میں سوتیلی ماں کی زہریلی زبان اور غصے کا خیال آ جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب کلثوم سخت بھوک کے مارے چوکھٹ پر آ کر بیٹھتی تو زاہدہ خالہ نے چپکے سے کوئی روٹی یا سالن کا پیالہ دروازے کے قریب رکھ دیا، مگر کلثوم بیچاری اسے چھونے سے بھی ڈرتی تھی، کیونکہ اگر سوتیلی ماں کو ذرا سا بھی پتہ چل جاتا کہ کسی نے اس پر رحم کھایا ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ کبھی کبھار زاہدہ بہانے سے کلثوم کو آواز دیتی، بیٹی ذرا ادھر آنا، میرے ہاتھوں میں درد ہے، یہ پانی کا گھڑا اندر رکھ دو۔ اور جب کلثوم گھڑا رکھ کر جانے لگتی تو وہ اس کے ہاتھ پر کوئی میٹھا لقمہ رکھ دیتی، یہ لے بیٹی، تو بھی کھا لے، سارا دن کام میں لگی رہتی ہے، خدا تجھے ہمت دے۔ مگر کلثوم جلدی سے وہ لقمہ کھا کر ہاتھ جھاڑ لیتی، جیسے اگر کسی نے اسے کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس پر کوئی اور نیا ظلم ٹوٹ پڑے گا۔ زاہدہ نے کئی بار ہمت کی کہ سوتیلی ماں سے کلثوم کے ساتھ نرمی کی درخواست کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ان کی زبان رک گئی۔ ایک دن جب انہوں نے ہمت کر کے کہا، بہن کلثوم ابھی بچی ہے، اسے اتنا نہ ستایا کر، اللہ کے لیے کچھ نرمی برت، تو سوتیلی ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً دہڑی، زاہدہ بی بی، آپ کو اس لڑکی پر اتنا ترس کیوں آتا ہے؟ کیا آپ کو بھی کوئی اور کام نہیں؟ یہ ہماری نوکرانی ہے، اور نوکرانیوں کے نصیب میں یہی ہوتا ہے، آپ اپنی فکر کریں۔ اس دن کے بعد زاہدہ بی بی نے کلثوم کی مدد کرنا تو نہ چھوڑی، مگر وہ مزید محتاط ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح کلثوم کی زندگی آسان ہو جائے، مگر وہ جانتی تھیں کہ سوتیلی ماں کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں۔ وہ بس ایک دعا کرتی رہتی کہ شاید کسی دن کوئی ایسا معجزہ ہو کہ کلثوم کی زندگی بدل جائے، کہ کوئی اسے اس عذاب سے نکال کر کہیں دور لے جائے، جہاں وہ بھی کسی عام لڑکی کی طرح خوش رہ سکے۔ زاہدہ بہت ہی نیک اور شریف خاتون تھی۔ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھیں جہاں وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتی تھی، اور ہمیشہ کلثوم کے لیے دعا کرتی تھی، یا اللہ،
اگر تو میری عبادت پسند کر رہا ہے تو کلثوم کے لیے کوئی مسیحا بھیج جو اسے اس جہنم سے نکال کر کہیں دور لے جائے۔ کتنی معصوم بچی ہے اور کتنے بے مروت لوگوں کے آگے نوکری دے رہی ہے جنہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد عید قریب آ رہی تھی، مگر کلثوم کے لیے یہ کسی عام دن جیسی ہی تھی۔ سوکھی روٹی، چکا چوند سے محروم دن اور راتیں جو سوتیلی ماں کی ڈانٹ اور کام کے بوجھ تلے دب جاتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک ننھی سی خواہش اب بھی باقی تھی، ایک امید جو ہر سال عید سے پہلے جگتی اور پھر خود ہی مر جاتی۔ اس رات جب وہ چاند دیکھ کر خاموشی سے صحن میں کھڑی تھی تو اس کے دل سے ایک آہ نکلی، اگر اماں زندہ ہوتی تو میرے لیے بھی نئے کپڑے سیتی۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جو اس کے اندر بارہا گونجتا تھا، مگر آج اس کے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ اس کے خیالوں میں اپنی ماں کا نرم لہجہ ابھرا، وہی ہاتھ جو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتے، وہی محبت جو اسے یتیم ہونے کا احساس نہ ہونے دیتی۔ مگر حقیقت کی دنیا میں کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ اماں چلی گئی تھی اور اس کے بعد آنے والی عورت نے صرف زخم دیے تھے، مرہم نہیں۔ یہ سن کر سوتیلی ماں نے طنزیہ کہا لگایا، ہائے ہائے کیسی مظلوم بن رہی ہے، تمہاری اماں زندہ ہوتی تو بھی تمہیں کپڑے بنانے کے لیے پیسے کہاں سے لاتی، خیرات میں ملتے کیا؟ یہ کہہ کر اس نے نفرت سے کلثوم کی طرف دیکھا اور مزید زہر اگلا۔ عید کسی کو سجنے سنورنے کے لیے ہوتی ہے، تم جیسے نوکروں کے لیے نہیں، سمجھی؟ تمہارے لیے پرانے کپڑے ہی بہت ہیں۔ کلثوم نے اپنی میلی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کا گلا رند گیا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ کب سے یہ سننے کی عادی ہو چکی تھی کہ اس کی قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی، مگر عید جیسا دن جب ہر طرف خوشی کی روشنی جگمگا رہی ہوتی، وہ اس کے لیے ہمیشہ اندھیرے جیسا کیوں ہوتا تھا؟ صبح ہوئی تو شمیم نے نئے کپڑے پہن کر پورے گھر میں اتراتے ہوئے چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس کا مخملی جوڑا، جھل مل کرتی چادر اور رنگین چوڑیاں چمک رہی تھیں جیسے وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہو۔ وہ جان بوجھ کر کلثوم کے سامنے آتی، کلائیوں میں چوڑیاں چھنکائیں اور مصنوعی ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، ارے کلثوم، تم نے ابھی تک نئے کپڑے نہیں پہنے؟ اور پھر خود ہی کہا لگا کر بولی، اوہ میں تو بھول ہی گئی، تمہارے پاس ہیں ہی کہاں؟ دیکھو، ابا نے عید کے لیے شہر سے اپنی ساری تنخواہ مجھے اور اماں کو خریداری کے لیے بھجوائی ہے۔ کلثوم نے نظریں جھکا لی، دل چاہا کہ کہیں چھپ جائے، مگر شمیم کو کہاں رحم آنے والا تھا۔ اس نے مزید جلتی پر تیل ڈالا، اگر تمہاری ماں ہوتی تو شاید وہ بھی تمہارے لیے کچھ لاتی، مگر تمہاری قسمت میں عید کا مزہ کہاں؟ یہ تو ہم جیسے لاڈلوں کے لیے ہے جس کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں۔ تمہارے لیے ماں تو نہیں ہے، لیکن باپ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جسے تمہاری تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں۔ کلثوم نے ضبط سے لب بھیج لیے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان سے لڑ نہیں سکتی، ان سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے عید کا دن بھی کسی عام دن جیسا تھا، بغیر خوشبو، بغیر رنگ، بغیر کسی چمک کے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک ضرور تھی، وہ چمک جو ہر اس دل میں ہوتی ہے جو ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں ہوتا، جو کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، کسی ایسی امید کا جو ابھی پوری نہیں ہوئی، مگر شاید کسی دن ہو جائے۔ رات خاموش تھی، مگر کلثوم کا دل شور مچا رہا تھا۔ عید کی چمک دمک چاروں طرف پھیل چکی تھی، ہر گلی میں روشنیوں کی جھلملاہٹ تھی، مگر اس کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں گلیوں کی روشنی ہر چیز پر چھا رہی تھی۔ چاند کی چمک نے اسے اپنی ماں کے سفید دوپٹے اوڑے شفیق صورت یاد دلا دی، وہی ماں جو ہر عید پر اس کے لیے نیا جوڑا سیتی، جو اس کے سر پر پیار بھرا ہاتھ رکھتی، جس کی گود دنیا کی سب سے محفوظ جگہ لگتی تھی۔ آج اگر وہ ہوتی تو کلثوم یوں بے یار و مددگار نہ ہوتی۔ وہ آسمان کو تکتے تکتے دھیرے سے بولی، اماں، اگر آپ زندہ ہوتی تو میرے لیے بھی کچھ لاتی نا؟ جیسے اس نے سوال چاند سے کیا ہو، جیسے وہ اس کی ماں تک اس کا پیغام پہنچا سکتا ہو، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، گہری، دل چیر دینے والی خاموشی۔ آنکھوں میں جمع آنسو مزید برداشت نہ کر سکے اور گالوں پر لڑک گئے۔ اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کے رونے کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر شاید وہ رات کے سناٹے میں کسی نے سن لی تھی۔ اچانک اسے اپنے قریب کچھ محسوس ہوا، جیسے کوئی کھڑا ہو، جیسے کوئی اس کے آنسوؤں کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، وہ جلدی سے سیدھی کھڑی ہو گئی، ارد گرد نظریں دوڑائیں، صحن خالی تھا،
درخت خاموش کھڑے تھے، روشنی کے جھرمٹ میں کوئی سایہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی پردے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، ہوا میں اچانک ٹھنڈک بڑھ گئی تھی، جیسے کسی نے سرگوشی میں اس کا نام لیا ہو، جیسے کسی نے اس کی سسکیوں کو محسوس کر کے آہ بھری ہو۔ کلثوم کی آنکھیں خوف اور حیرانی سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا احساس تھا؟ کیا واقعی کوئی تھا جو اس کے رونے پر اداس ہو رہا تھا؟ یا یہ محض اس کے غم کا فریب تھا، اس کی تنہائی کا کھیل؟ اس نے دھیرے سے قدم پیچھے ہٹائے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ شاید پہلی بار اسے لگا کہ اس کے آنسو رائنگا نہیں جا رہے، کوئی ہے جو اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے، جو شاید اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ رات تاریک تھی، مگر کلثوم کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ صحن میں بچھی پرانی چادر پر لیٹی اوپر کو گھور رہی تھی، جہاں چاندنی مدھم پڑ چکی تھی اور تارے مدھم روشنی میں ٹمٹما رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اندیکھا سایہ اس کے آس پاس موجود ہو، جیسے کوئی اس کے دل کی ہر ٹھیس کو دیکھ رہا ہو۔ اسے یاد آیا کیسے آج شام شمیم نے اپنے نئے جوڑے دکھا کر اس کا مذاق اڑایا تھا، کیسے سوتیلی ماں نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا تھا، یتیموں کو عید کی خوشیاں دیکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھی، آنکھیں برسنے لگیں۔ مگر آج جب اس نے اپنی ماں کو یاد کر کے چاند سے باتیں کی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے سن لیا ہو، کسی نے واقعی اس کی فریاد کو محسوس کیا ہو۔ اسی بے چینی میں جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ ایک خواب میں جا پہنچی۔ وہ خود کو کسی انجان مگر حسین جگہ پر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف نیلاہٹ، دودھیا روشنی اور ہلکی سی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اچانک اس کے سامنے ایک نوجوان نمودار ہوا، اتنا حسین، اتنا پراسرار کہ کلثوم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور چمکدار تھیں، جیسے ان میں ہزاروں راز چھپے ہوں۔ اس کا سراپا شاہانہ تھا، مگر اس میں ایسی نرمی تھی کہ کلثوم کا خوف ختم ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے کلثوم کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے برسوں سے جانتا ہو، جیسے اس کی ہر حسرت، ہر آنسو، ہر دعا سے واقف ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، تمہاری حسرتیں میری ذمہ داری ہیں۔ کلثوم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ وہ پل بھر کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ کون ہو تم؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ نوجوان مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار چمک تھی۔ یہ جاننے کا وقت ابھی نہیں آیا، مگر اتنا ضرور جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے خواب رائگاں نہیں جائیں گے۔ کلثوم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ خواب تھا یا کوئی حقیقت جو ایک نئی دنیا کے دروازے کھولنے والی تھی؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا ہر منظر دھندلانے لگا۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھی، سانس تیز تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی ارد گرد دیکھنے لگی۔ کچھ بھی بدلا نہیں تھا، مگر ہوا میں اب بھی وہی مہک بسی تھی جو خواب میں تھی۔ کیا واقعی کوئی تھا جو اس کی ساری تکلیفیں دیکھ رہا تھا؟ کیا واقعی کسی نے اس کی حسرتوں کو سن لیا تھا؟ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے، مگر ایک بات وہ پوری طرح سے سمجھ چکی تھی، یہ عید اس کی زندگی کی عام عیدوں جیسی نہیں ہوگی۔ کچھ تھا جو بدلنے والا تھا، کوئی تھا جو اس کے مقدر کی سیاہی کو روشنی میں بدلنے آیا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں صحن میں بکھر رہی تھیں جب کلثوم نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے بستر چھوڑا۔ رات کے خواب کی بازگشت اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، وہ پراسرار نوجوان، اس کی گہری آنکھیں اور وہ عجیب و غریب باتیں۔ مگر وہ سب تو خواب تھا، صرف ایک سپنا ہے نا؟ اس نے خود کو سمجھایا اور آنگن میں جھاڑو دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر جیسے ہی اس کی نظریں صحن کے وسط میں پڑیں، اس کے قدم وہیں جم گئے جہاں پر ایک تحفہ جیسا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک بیش قیمت ریشمی دوپٹہ رکھا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر وہیں رکھ دیا ہو۔ کلثوم نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے اٹھایا۔ یہ دوپٹہ کسی عام چیز کی طرح نہیں تھا۔ اس کی بناوٹ، اس کا نرم لمس اور اس پر جڑی سنہری کڑھائی کسی عام آدمی کی دسترس میں نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی شاہی محل سے آیا ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ خود سے بولی۔ اس گھر میں ایسی قیمتی چیز کا ہونا ناممکن تھا۔ اس کے پاس تو عید پر پہننے کے لیے ایک جوڑا تک نہ تھا، پھر یہ دوپٹہ، کہیں یہ خواب کا اثر تو نہیں؟ مگر نہیں، یہ بالکل حقیقی تھا، اس کے ہاتھوں میں تھا۔
وہ ابھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر چرچراہٹ ہوئی اور سوتیلی ماں اندر کمرے سے باہر آئی۔ اس کی تیز نظریں فوراً کلثوم کے ہاتھ میں لپٹے دوپٹے پر جا پڑی اور اس کے چہرے پر شک کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کلثوم نے گھبرا کر دوپٹہ پیچھے کر لیا جیسے وہ کوئی جرم کر بیٹھی ہو۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے یہ صحن میں پڑا پایا۔ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں بدگمانی کے سائے گہرے ہونے لگے۔ جھوٹ مت بول، کسی نے دیا ہے تجھے؟ کس سے چھپ کر ملتی ہے؟ اس کے لہجے میں غصے اور شک کی آمیزش تھی۔ کلثوم کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ وہ کس سے کہتی کہ اسے خود بھی معلوم نہیں کہ یہ دوپٹہ کہاں سے آیا؟ کیا وہ حقیقت میں تنہا تھی یا کوئی اس کے درد کو دیکھ رہا تھا، اس کی فریادوں کا جواب دے رہا تھا؟ شمیم بھی شور سن کر باہر آ گئی اور جیسے ہی اس کی نظر دوپٹے پر پڑی وہ حسد سے بولی، ہائے، یہ دوپٹہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ کیا کسی نے صدقہ دیا ہے یا کوئی تیرے حسن پر فریفتہ ہو گیا ہے؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ سوتیلی ماں کی پیشانی پر بل اور گہرے ہو گئے۔ دیکھ لینا کلثوم، اگر مجھے پتہ چلا کہ تو کسی سے چھپ کر ملتی ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے پلٹ گئی مگر جاتے جاتے دوپٹے کو بھی کھینچ کر لے گئی۔ کلثوم نے بے بسی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ پریشان تھی مگر ایک عجیب احساس اس کے دل میں جاگا تھا۔ یہ دوپٹہ صرف ایک نشانی تھی۔ کوئی تھا جو اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کوئی تھا جو اس کے خوابوں کو حقیقت دینے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا۔ سوال صرف یہ تھا کہ وہ کون تھا؟ کلثوم کے لیے دن کا آغاز پہلے ہی خوف اور الجھن سے ہوا تھا مگر شام ہوتے ہی اس پر ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہونے لگی۔ سوتیلی ماں کے شک نے غصے کی شکل اختیار کر لی تھی اور اب وہ ہر حال میں یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ کلثوم چور ہے۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر محلے کی عورتوں کو دکھایا، ہر ایک سے پوچھا، یہ دیکھو، میری چالاک سوتیلی بیٹی کو کسی نے اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے۔ سوچو آخر کیوں؟ عورتوں نے حیرت اور بدگمانی سے کلثوم کو دیکھا، کچھ نے سرگوشیاں کی، کچھ نے محض تماشا دیکھا مگر کسی نے بھی سوتیلی ماں کے الزامات پر سوال نہ اٹھایا۔ آخر کو کلثوم ایک یتیم تھی اور یتیموں کے لیے دنیا میں انصاف کے دروازے اکثر بند ہوتے ہیں۔ شام کو جب کلثوم برتن دھو رہی تھی، سوتیلی ماں اس کے پاس آئی اور تیز لہجے میں بولی، مان جا کہ تو نے چوری کی ہے۔ کلثوم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ میں نے چوری نہیں کی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر سچائی کی چمک اس کی آنکھوں میں تھی۔ مگر سوتیلی ماں کو تو جیسے یہی بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا اور دھاڑی، جھوٹ بولتی ہے؟ اچھا، اب اس گھر میں تجھے روٹی بھی نہیں ملے گی۔ جب بھوک ستائے گی تب سچ بھی بولے گی۔ کلثوم کا دل جیسے ڈوب گیا۔ بھوک، یہ تو وہ پہلے بھی سہ چکی تھی مگر اب اس کی سزا مزید سخت کر دی گئی تھی۔ کھانے کے وقت جب سب لوگ بیٹھ کر کھانے لگے تو اس کے لیے کوئی روٹی نہ تھی۔ شمیم نے دانستہ اس کے سامنے گرم چپاتی توڑ کر کھائی اور تنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، چوروں کے لیے کھانے نہیں ہوتے، انہیں تو سزا ملتی ہے۔ کلثوم نے پانی پی کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی مگر آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے اس کے دل کی بھوک کو مزید بڑھا دیا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو چکے تھے، کلثوم صحن میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ چاندنی اس کے آنسوؤں کو مزید چمکدار بنا رہی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹ لیے اور سر ان پر رکھ دیا۔ بھوک نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر اس کی روح مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اماں، اگر آپ ہوتی تو کیا میں بھی یوں بھوکی سوتی؟ وہ خود سے بولی مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ تبھی ہوا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہو، جیسے کوئی اس کی اذیت کو دیکھ رہا ہو، محسوس کر رہا ہو۔ کلثوم نے آنسو پونچھ کر چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر صحن میں سناٹا تھا۔ مگر اسے معلوم تھا یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ کوئی تھا جو اس کی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا، جو اس کے مقدر کے لکھے کو بدلنے آیا تھا۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی اور صحن میں بیٹھے کلثوم کے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ بھوک، بے بسی اور تنہائی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا مگر درد کی انتہا تب ہوئی جب شمیم اس کے قریب آئی اور زہر خند لہجے میں بولی، اگر تم واقعی اچھی ہوتی تو تیری اماں تجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ ماں تو اپنی اولاد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی مگر تمہیں تو انہوں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ جملہ کسی نشتر کی طرح کلثوم کے دل میں اتر گیا۔ وہ پہلے ہی دنیا کی سختیوں سے ٹوٹ رہی تھی اور یہ الفاظ گویا آخری وار تھے۔ اس نے سر اٹھایا۔ شمیم کے چہرے پر وہی جیت کی خوشی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کلثوم کے دل کو زخمی کر دیا ہے
مگر کلثوم نے کچھ نہ کہا، صرف ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک عجیب خالی پن تھا۔ اگر میری ماں مجھے چھوڑ گئی تو شاید اس دنیا پہ میرا کوئی حق نہیں، اس نے خود سے سوچا، اور بغیر کسی کو آواز دیے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا، مگر وہ کہیں رکنے کے لیے نہیں نکلی تھی۔ اس کے قدم خود بخود جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں صرف تاریکی، درختوں کی سرگوشیاں اور پراسرار سناٹا تھا۔ وہ پتھریلے راستے پر چلتی رہی، بے مقصد، بے سمت۔ جنگل کی خاموشی میں اس کی سانسوں کی آواز نمایاں تھی اور اس کے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ مگر اچانک ایک سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ پہلے تو وہ ہلکی دھند کی طرح محسوس ہوا، مگر جیسے جیسے چاند کی روشنی پڑی وہ ایک انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ ایک لمبا، پروقار اور پراسرار نوجوان، جس کی آنکھیں رات کی سیاہی جیسی گہری تھیں اور چہرے پر ایک عجیب پرکشش سنجیدگی تھی۔ کلثوم کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ قدم پیچھے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ آواز آئی، وہی آواز جو وہ خواب میں سن چکی تھی۔ اتنی رات کو اکیلی کہاں جا رہی ہو کلثوم؟ وہ نرم مگر گہری آواز میں بولا۔ کلثوم کا دماغ سن ہونے لگا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ خوف نے اس کے جسم کو جکڑ لیا اور وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر زمین پر پاؤں الٹ گئے اور اس کے سر پر ایک زوردار چوٹ لگی۔ اندھیرا چھا گیا۔ کلثوم بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ وہ پراسرار نوجوان، جو حقیقت میں کوئی عام انسان نہ تھا، آہستہ سے اس کی طرف جھکا اور سرگوشی میں بولا، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی کلثوم، مگر میں تمہیں تمہاری دنیا دوں گا۔ کلثوم کی پلکیں لرزتے ہوئے کھلیں اور اس نے خود کو ایک ایسی جگہ پایا جو کسی خواب سے کم نہ تھی۔ نرم اور ملائم گھاس اس کے نیچے بچھا ہوا تھا، ہر طرف خوشبو بکھیرتی ہوئی رنگ برنگی پھولوں کی کیاریاں تھیں، اور بلند و بالا درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اس پر سایہ فگن تھی۔ قریب ہی ایک آبشار کا میٹھا شور ماحول میں نرمی بھر رہا تھا، جیسے کوئی مدھم راگ فضا میں گھلا ہو۔ وہ الجھن میں تھی، خوف زدہ بھی، حیران بھی۔ یہ کہاں آ گئی میں؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے خود سے کہا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر چکر کھا کر دوبارہ گر گئی۔ اچانک ایک مانوس مگر پراسرار آواز اس کے کانوں میں گونجی، ڈرنے کی ضرورت نہیں کلثوم، تم محفوظ ہو۔ وہی گہری مسحور کن آواز جو اس نے جنگل میں سنی تھی، جو خوابوں میں بھی اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی تھی۔ کلثوم نے چونک کر نگاہ اٹھائی تو سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا، لمبا، دلکش، مگر عجیب طرح کی سنجیدگی اور پراسراریت میں لپٹا ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھیں کسی گہری کہانی کو چھپائے ہوئے تھیں اور اس کے چہرے پر ایک نرم مگر پر اثر مسکراہٹ تھی۔ کلثوم نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، مگر وہ پہلے ہی بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا، میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے الفاظ سے پہلے آنکھوں کے ذریعے سب کہہ دینا چاہتا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، تم اس دنیا میں تکلیف سہنے کے لیے نہیں آئی تھی کلثوم، میں صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مگر تمہیں خبر تک نہ تھی۔ کلثوم کی سانس رکنے لگی۔ صدیوں سے؟ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ مگر میں تو ابھی صرف 18 سال کی ہوں۔ تم کون ہو اور کیوں میرا خیال رکھ رہے ہو؟ نوجوان مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دکھ چھپا ہوا تھا۔ ابھی یہ سب جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں کلثوم، بس اتنا سمجھ لو، میں وہ ہوں جو تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں دیکھ سکتا۔ جب تمہیں تمہاری ماں نے چھوڑا، جب تمہارے باپ نے تمہیں نظر انداز کر دیا، جب تمہاری سوتیلی ماں نے تم پر ظلم کیے، اور جب تمہاری سوتیلی بہن نے تمہارا مذاق اڑایا، میں ہمیشہ وہیں تھا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہارے آنسو گنتا رہا، مگر تمہیں بچا نہ سکا۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری زندگی بدلے۔ کلثوم کو ایک پل کو لگا جیسے وہ سن نہیں رہی بلکہ کسی اور دنیا میں پہنچ چکی ہے۔ کیا تم فرشتہ ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نوجوان نے ہلکا سا کہکہا لگایا، مگر وہ ہنسی بھی کسی راز میں لپٹی ہوئی تھی۔ نہیں، میں فرشتہ نہیں، مگر میں وہ بھی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ کلثوم کے ذہن میں ہزاروں سوالات ابھر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی، نوجوان نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ریشمی لباس تھا جو کسی شہزادی کے جوڑے سے کم نہ تھا۔ نفیس سنہری کڑھائی، نرمی ایسی کہ اس کے چھوتے ہی جیسے تتلی کے پر کا احساس ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت جڑاؤ زیور کا سیٹ، جس میں ایسے نایاب نگینے جڑے تھے جو اس نے صرف خوابوں میں دیکھے تھے۔
یہ کیا ہے؟ کلثوم نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، نوجوان نے دھیرے سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار اپنی اصلی قیمت پہچانو، ایک بار خود کو اس ذلت اور تنگ دستی سے باہر نکالو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس قابل نہیں، مگر تم ہو۔ تمہاری قسمت وہ نہیں جو تم نے سمجھی ہے۔ کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر میں نے تو کبھی اچھے کپڑے پہنے بھی نہیں، یہ سب میرے لیے؟ وہ بول نہیں پائی۔ یہی تو بات ہے کلثوم، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوا وہ سب تمہیں ملے۔ اب تمہیں مزید حسرتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ کلثوم کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس پر یقین کرے، چاہتی تھی کہ اس خواب کو حقیقت سمجھے، مگر اس کا ذہن سوالات سے بھرا ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیوں؟ تم میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ نوجوان نے لمحے بھر خاموشی اختیار کی، پھر نرم لہجے میں بولا، یہ سوال ابھی باقی رکھو کلثوم، وقت آنے پر سب جان جاؤ گی۔ فی الحال تمہیں صرف ایک لمحے کے لیے اپنے نصیب کو بدلتا ہوا دیکھنے کی اجازت ہے۔ کلثوم کی انگلیاں اس خوبصورت لباس پر ہلکی سی لرزش کے ساتھ پھسلیں۔ کیا واقعی یہ سب اس کے لیے تھا؟ کیا واقعی کوئی تھا جو اسے اس غربت، ذلت اور تذلیل کی زندگی سے نکال سکتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، یہ نوجوان آخر تھا کون؟ کلثوم جیسے ہی گھر کے صحن میں داخل ہوئی، سوتیلی ماں اور شمیم کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، حسد اور غصے کے ملے جلے جذبات صاف نظر آ رہے تھے۔ کلثوم نے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسا لباس پہنا تھا جو نہ صرف قیمتی تھا بلکہ اس میں شاہانہ جھلک تھی۔ ریشمی کپڑا، سنہری دھاگے کی کڑھائی اور اس کے گلے میں چمکتا ہوا نایاب ہار، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ یہ وہ کلثوم نہیں لگ رہی تھی جو روزانہ پھٹے پرانے کپڑوں میں مٹی میں اٹی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھوں اور بدلی ہوئی حالت نے پورے گھر کا ماحول ایک پل میں بدل دیا تھا۔ شمیم کی آنکھوں میں شدید حیرت اور حسد ابھرا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، واہ کلثوم، لگتا ہے قسمت اچانک تم پر مہربان ہو گئی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ کوئی خزانہ مل گیا کیا تمہیں؟ سوتیلی ماں نے اپنی نظروں میں شک اور نفرت سمیٹ کر کلثوم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے لباس کو زور سے کھینچا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ سب حقیقت میں اس کا ہے، کوئی خواب یا سراب نہیں۔ پھر وہ سخت لہجے میں غرائی، سچ بتا، یہ سب کہاں سے آیا؟ کہیں تو نے کوئی چوری تو نہیں کی، یا پھر کسی جادوگر کے چنگل میں پھنس گئی ہے؟ کلثوم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا اس طرح اچانک بدلا ہوا روپ اس کے لیے مسئلے کھڑے کرے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسئلے اتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس نے جلدی سے جواب دیا، نہیں اماں، یہ سب کچھ مجھے بس کسی خدا ترس نے دیا ہے۔ سوتیلی ماں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، بس کسی نے دیا ہے؟ ایسے قیمتی کپڑے اور زیور کوئی یوں ہی دے دیتا ہے؟ صاف صاف بتا، کیا کوئی تیری عزت کا سودا کرنے آیا تھا؟ یہ الزام کلثوم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہے اماں، اللہ جانتا ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر سوتیلی ماں کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ محلے کی عورتوں کو آواز دینے لگی، ارے محلے کی بیبیوں، آ کر دیکھو، یہ لڑکی نہ جانے کہاں کہاں جا کر کیا کچھ کرائی ہے۔ یہ ضرور کوئی جادوگرنی بن گئی ہے، ورنہ اتنے قیمتی جوڑے اور زیور تو اسے اس کی عزت لٹانے پر بھی نہ ملتے۔ یہ سن کر شمیم نے موقع غنیمت جانا اور مزید آگ میں تیل ڈالنے کے لیے کہا، ہاں اماں، میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی عام نہیں رہی۔ کچھ دن پہلے بھی میں نے اسے چھت پر بیٹھے کسی سے سرگوشیاں کرتے دیکھا تھا، اور اب یہ یوں اچانک امیر کبیر بن کر لوٹ آئی ہے۔ ضرور کوئی کالا جادو ہے اس کے پیچھے۔ محلے کی چند عورتیں جو پہلے ہی کلثوم کے حالات سے واقف تھیں دروازے پر جمع ہو گئیں۔ ایک نے حیرانی سے کہا، یہ وہی کلثوم ہے جس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے؟ یہ اچانک کیسے بدل گئی؟ کہیں واقعی کسی جادوگر سے تو نہیں ملی؟ کلثوم کی سانس اٹکنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر ایسا الزام لگ سکتا ہے۔ وہ بے بسی سے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں صرف نفرت تھی۔ شمیم کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اس کی ذلت میں مزہ آ رہا ہو۔ یہ سب غلط فہمی ہے، کلثوم نے ہمت جٹا کر کہا۔ میں نے کوئی جادو نہیں کیا، نہ ہی کسی چور یا بدماش سے ملی ہوں، بس کسی نے میری مدد کی ہے، جیسے اللہ کسی کے دل میں ڈال دے کہ وہ کسی یتیم پر رحم کرے۔
مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سوتیلی ماں نے زہر بھرے لہجے میں کہا، اچھا تو پھر بتا، وہ کوئی ہے کون؟ کیا کوئی جن بھوت ہے جس نے تجھ پر کرم کیا، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام لینے سے تیرا اصل راز کھل جائے گا؟ کلثوم لاجواب ہو گئی۔ وہ جناتی شہزادے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر اس نے ایک لفظ بھی کہا تو لوگ اس کی بات پر ہنسیں گے، یا پھر واقعی اسے جادوگرنی سمجھ کر محلے سے نکال دیں گے۔ وہ بے بسی سے خاموش ہو گئی، مگر اس کی خاموشی نے مزید شکوک پیدا کر دیے۔ شمیم نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی، اماں، اگر واقعی یہ کسی جن کے قابو میں آ گئی ہے تو ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ہی نقصان پہنچا دے۔ سوتیلی ماں نے فوراً ایک فیصلہ کر لیا، ہم اسے مولوی صاحب کے پاس لے کر جائیں گے۔ اگر یہ واقعی کسی جادو کے اثر میں ہے تو وہاں سچ سامنے آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی کلثوم کا دل بیٹھ گیا۔ اگر مولوی صاحب نے اس پر کوئی جھاڑ پھونک کی اور وہ کسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی یا کوئی غیر معمولی بات ہو گئی تو محلے والے یقیناً اسے کسی آصف زدہ لڑکی یا جادوگرنی کا لقب دے دیں گے، اور اگر شہزادہ اس کی مدد کے لیے آ گیا تو کیا ہوگا اگر وہ حقیقت میں ظاہر ہو گیا؟ کلثوم کے ذہن میں خوف کی ہزاروں گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس کی سوتیلی ماں اسے کھینچ کر باہر لے جانے لگی۔ محلے کی عورتیں مزید تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھی ہونے لگیں۔ نہیں اماں، مجھے کہیں مت لے کر جاؤ، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کلثوم نے فریاد کی، مگر سوتیلی ماں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں شہزادے کی مدد اس کے لیے مزید مصیبت نہ بن جائے۔ اگر آج وہ اس ظلم کا شکار ہو گئی تو شاید یہ سلسلہ کبھی نہ رکے، مگر اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یا تو وہ شہزادہ خود آ کر اسے بچاتا، یا وہ ہمیشہ کے لیے کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاتی جس کا کوئی انجام نہ ہوتا۔ اس نے سوتیلی ماں کو لالچ دیا کہ وہ یہ سب کچھ اتار کر اسے دے دے گی اگر وہ اس بات کو چھوڑ دے۔ وہ لالچی عورت جھٹ سے مان گئی، ہر چیز اپنے لیے رکھ لی، لیکن اس شرط پر کہ عید کے گزرنے کے بعد اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ عید کی دوسری رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر کلثوم کی آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ پورے محلے میں خوشی کی رونقیں تھی، ہر گھر سے کہے بچوں کی ہنسی اور عید کی تیاریاں گونج رہی تھی، مگر کلثوم کے لیے یہ رات بھی عام راتوں کی طرح تھی، یا شاید اس سے بھی زیادہ اذیت ناک۔ وہ صحن کے ایک کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی تھی، جہاں کوئی اس کی آنکھوں میں جمع آنسو نہ دیکھ سکے۔ اس کے کانوں میں شمیم کی باتیں گونج رہی تھی، کل عید ہے، سب کے پاس نئے کپڑے، چوڑیاں اور مہندی ہوگی، مگر تم تو یوں ہی بیٹھی رہو گی، نہ کوئی جوڑا نہ کوئی خوشی، تم تو ایک یتیم ہو جسے دیکھ کر لوگ ترس کھاتے ہیں۔ کلثوم نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا جن میں کبھی مہندی نہیں لگی تھی، جن کی کلائیوں میں کبھی چوڑیاں نہیں کھنکی تھی، جن کی قسمت میں کبھی عید کی خوشی نہیں آئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، کیا شہزادے کی مدد لینا غلط ہوگا؟ کیا میں بھی عام لڑکیوں کی طرح عید کی خوشیاں منا سکتی ہوں؟ یا پھر اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ سوتیلی ماں پہلے ہی اس کے خلاف ہو چکی ہے۔ اب اگر اس نے دوبارہ شہزادے کی مدد لی اور کسی کو ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ واقعی اسے گھر سے نکال دے گی۔ ویسے بھی وہ مجھے یہاں رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی، کلثوم نے خود سے سرگوشی کی۔ اس نے صبح ہی سوتیلی ماں اور شمیم کی باتیں سن لی تھی جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اب یہ ہمارے گھر کا حصہ نہیں رہ سکتی، عید کے بعد اسے کسی بہانے سے نکال دینا ہے، سوتیلی ماں نے سختی سے کہا تھا۔ شمیم نے کہا لگایا تھا، ہاں بالکل، آخر یہ کب تک ہمارے سر پر بوجھ بنی رہے گی؟ اچھا ہوا جو عید سے پہلے ہی اس کا راز کھل گیا، اب تو بس موقع دیکھنا ہے۔ یہ الفاظ کلثوم کے دل میں کسی تیز دار چھری کی طرح گڑے تھے۔ تو کیا واقعی وہ اب اس گھر میں جگہ نہیں پا سکتی؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے بے یار و مددگار رہنے کے لیے رہ گئی تھی؟ اس نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج وہ اس کے لیے ایک پیغام لے کر آیا تھا، امید کا پیغام یا شاید ایک فیصلہ کرنے کا اشارہ۔ شہزادے، اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہو تو یہ وقت ہے، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا مگر زبان سے کچھ نہ کہا، اور جیسے ہی اس نے یہ سوچا اچانک صحن میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی نامحسوس قوت وہاں موجود ہو جو اسے دیکھ رہی ہو، جو اس کے آنسوؤں کو گرتا دیکھ رہی ہو۔ کلثوم، ایک دھیمی مگر گہری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کچھ نظر نہیں آیا، مگر دل کی گہرائیوں میں وہ جانتی تھی کہ یہ کس کی آواز ہے۔ تمہیں عید کی خوشیاں ضرور ملیں گی،
تم تنہا نہیں ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کلثوم کو احساس ہوا کہ شاید شہزادہ ہی اس کا واحد سہارا ہے، مگر کیا وہ واقعی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار تھی، یا پھر یہ ایک اور مصیبت کی شروعات ہونے والی تھی؟ عید کی صبح پورے محلے میں خوشیوں کی گونج تھی۔ ہر گھر میں عید کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ عورتیں ہاتھوں میں مہندی رچا رہی تھیں، بچے نئے کپڑوں میں خوشی سے اچھل کود کر رہے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں ملنے جا رہے تھے۔ لیکن کلثوم کا دل اندر ہی اندر خوف اور بے بسی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج بھی اس کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی نیا جوڑا نہیں تھا، کوئی چوڑیاں، کوئی مہندی نہیں تھی۔ بس سوتیلی ماں اور شمیم کی تیز زبان کے تیر تھے جو اس کے دل کو چیرنے کے لیے تیار تھے۔ شمیم نے نئے چمچماتے کپڑے پہنے تھے، کلائیوں میں کھنکتی چوڑیاں، ماتھے پر جھلملاتی بندیاں اور ہاتھوں میں گہری لال مہندی۔ وہ اترا کر پورے محلے میں گھوم رہی تھی، خاص طور پر کلثوم کے سامنے جا کر اپنے کپڑے لہرا رہی تھی۔ دیکھو تو اماں، کوئی لڑکیاں کتنی بد نصیب ہوتی ہیں، نہ اچھے کپڑے، نہ چوڑیاں، نہ مہندی۔ ایسے لوگ بس دوسروں کو دیکھ کر حسد کر سکتے ہیں، ہے نا؟ شمیم نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر کلثوم کی طرف مڑ کر طنزیہ مسکراہٹ سے بولی، ویسے کلثوم، تمہیں عید مبارک، اگر تمہاری بھی کوئی عید ہوتی تو۔ سوتیلی ماں نے بھی نفرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ یہ عید کیا منائے گی جس کے اپنے نصیب میں ہی خوشی نہ ہو؟ وہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر جلنے کے سوا کر بھی کیا سکتی ہے؟ محلے کی عورتیں بھی وہاں موجود تھیں۔ کچھ نے افسوس سے کلثوم کو دیکھا، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے حق میں کچھ بولے۔ کلثوم کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے نظریں جھکا لیں تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں جمع آنسو نہ دیکھ سکے، مگر عین اسی لمحے جیسے پوری فضا میں کچھ بدل گیا ہو۔ ہر طرف ایک سنہری روشنی پھیلنے لگی۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ پہلے تو لگا جیسے سورج کی کرنیں کسی شیشے سے منعکس ہو رہی ہوں، مگر پھر یہ روشنی تیزی سے کلثوم کے گرد لپٹنے لگی۔ شمیم کی ہنسی ایک دم رک گئی، سوتیلی ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا، اور محلے کی عورتوں نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اور جب روشنی مدھم ہوئی تو سب نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کلثوم اب وہی غریب لڑکی نہیں لگ رہی تھی، وہ کسی شہزادی کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے ایک نہایت خوبصورت سنہری جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں نازک شیشے کی چوڑیاں تھیں، اور اس کے سر پر ایک جھلملاتی چادر تھی جو کسی شاہی لباس کا حصہ لگ رہی تھی۔ محلے کے لوگ دنگ رہ گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ شمیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوتیلی ماں کا چہرہ فک ہو چکا تھا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ بمشکل بول پائی، یہ جادو ہے، یہ لڑکی جادوگرنی ہے۔ محلے کے لوگ چہمے گویاں کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کسی نیکی کا صلہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی فرشتہ کلثوم کی مدد کو آیا ہوگا، اور کچھ لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ کلثوم خود بھی حیران تھی۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا، اپنے ہاتھوں پر سجی چوڑیاں دیکھیں، اور پھر اپنے ارد گرد حیران کھڑے لوگوں کو۔ یہ سب شہزادی نے کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک خیال آیا، اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ مگر سوال یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا لوگ اس تبدیلی کو قبول کریں گے، یا پھر سوتیلی ماں کی نفرت اور بھی بڑھ جائے گی؟ کلثوم کی یہ غیر متوقع تبدیلی سوتیلی ماں کے لیے کسی زلزلے سے کم نہ تھی۔ جب سب محلے والے حیرت اور رشک سے کلثوم کو دیکھ رہے تھے، سوتیلی ماں کی آنکھوں میں نفرت اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کوئی عام بات نہیں تھی، کوئی نہ کوئی ضرور کلثوم کی مدد کر رہا تھا، اور وہ اس راز کو ہر حال میں جاننا چاہتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سوتیلی ماں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور غصے سے کلثوم کی طرف بڑھی۔ بتا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تو چور ہے یا پھر کسی جادوگرنی سے ملی ہوئی ہے؟ آخر یہ کپڑے، یہ زیور، یہ سب تیرے پاس آیا کہاں سے؟ کلثوم نے گہری سانس لی۔ آج وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ وہ ہمیشہ چپ رہتی تھی، سوتیلی ماں کی باتیں سہ لیتی تھی، شمیم کے طعنے خاموشی سے سن لیتی تھی، مگر آج اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ یہ سب میرا نصیب ہے۔ جیسے تمہاری زندگی میں سب کچھ تمہیں آسانی سے مل گیا، ویسے ہی مجھے بھی کسی نے میرا حق دیا ہے، کلثوم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سوتیلی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی کمزور دبی سی کلثوم تھی جو ایک بار بھی جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ تو زبان چلانے لگی ہے؟ وہ غرائی۔ دیکھ، بہتر یہی ہے کہ سچ بول دے۔
آخر تجھے یہ سب ملا کہاں سے؟ شمیم بھی پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور طنزیہ انداز میں بولی، ہاں ہاں بتا نا، آخر تیری قسمت کیسے بدل گئی؟ کلثوم نے شمیم کی طرف دیکھا، پھر سوتیلی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ سب مجھ پر اللہ کا کرم ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سن کر سوتیلی ماں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کلثوم کا بازو جھنجھوڑا اور چیخ کر کہا، اگر تو نے سچ نہ بتایا تو میں تجھے ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ کلثوم کے دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو، میں اس کا راز نہیں بتاؤں گی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کلثوم نے سوتیلی ماں کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور یہی لمحہ تھا جب سوتیلی ماں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس راز کو اگلوا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سوتیلی ماں کے ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، وہ کلثوم کو مارنے کے در پہ تھی، ہر حال میں اس کا راز اگلوانا چاہتی تھی۔ کلثوم زمین پر گری، آنکھوں میں آنسو، بدن میں تھکن، مگر زبان پر ایک بھی شکایت نہ تھی۔ تو سچ نہیں بولے گی؟ سوتیلی ماں کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے وہ کسی بھی لمحے حد سے گزر سکتی تھی۔ شمیم بھی پاس کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے وہ اپنی ماں کے ظلم سے لطف اندوز ہو رہی ہو، مگر اس وقت کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ ہوا میں اچانک ٹھنڈک پھیل گئی، چراغوں کی لو ہلنے لگی، جیسے کسی اندیکھی قوت کی آمد ہو رہی ہو، اور پھر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک دراز قد، خوبصورت مگر پراسرار نوجوان اندر آیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرے پر رعب تھا، اور اس کے قدموں کی چاپ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ اب بس! اس کی آواز گرج کی طرح تھی۔ سوتیلی ماں کا رنگ فک ہو گیا، شمیم کی ہنسی خوف میں بدل گئی۔ محلے والے دروازے پر جمع ہو چکے تھے، مگر کسی میں اندر آنے کی ہمت نہ تھی۔ شہزادے نے اپنی جناتی طاقت سے سوتیلی ماں کو زمین پر گرایا۔ وہ تڑپنے لگی جیسے کوئی نادیدہ بوجھ اس پر آن پڑا ہو۔ یہ وہی تکلیف ہے جو تم نے کلثوم کو دی تھی، آج تمہیں بھی وہی سہنی ہوگی۔ شہزادے کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ ہر شخص کانپ اٹھا۔ شمیم نے مدد کے لیے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان جیسے مفلوج ہو چکی تھی۔ سوتیلی ماں رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی، مگر شہزادے کی آنکھوں میں کوئی رحم نہ تھا۔ جو ظلم تم نے برسوں کیا، اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اچانک سوتیلی ماں اور شمیم کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں سے ساری طاقت چھین لی گئی ہو۔ وہ زمین پر گر پڑیں، ان کے چہروں پر ذلت اور خوف تھا۔ محلے والے یہ سب دیکھ کر دہشت زدہ ہو چکے تھے۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر یقین کرنے سے قاصر تھے۔ کلثوم یہ سب دیکھ رہی تھی، اور پہلی بار اسے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ وہ صرف ایک کمزور اور بے سہارا لڑکی نہیں تھی، وہ کسی کی حفاظت میں تھی۔ کوئی ایسا تھا جو اس کے لیے ہر حد پار کر سکتا تھا۔ شہزادہ اس کی طرف مڑا اور دھیرے سے کہا، میں ہمیشہ تمہارا محافظ رہوں گا۔ سوتیلی ماں اور شمیم کو ان کے ظلم کی سزا مل چکی تھی۔ وہ اب بے بس اور ندامت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ محلے والے بھی سب کچھ دیکھ چکے تھے، اور اب کوئی بھی کلثوم کو حقیر نظروں سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ کلثوم نے پہلی بار آزادی محسوس کی۔ وہ اب خوفزدہ نہیں تھی، وہ اب قیدی نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ مگر شہزادے نے اچانک ایک ایسا سوال کر دیا جس نے کلثوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو؟ کلثوم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ میرے ساتھ، میری دنیا میں، جہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، جہاں تم ایک عام لڑکی نہیں بلکہ ایک ملکہ بن کر رہو گی۔ کلثوم کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ ہمیشہ ظلم سہتی آئی تھی، ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہی تھی، مگر اب وہ ایک ایسی دنیا کا حصہ بن سکتی تھی جہاں کوئی اسے حقیر نہ سمجھے، جہاں وہ عزت سے جی سکے۔ مگر کیا وہ اپنی حقیقت چھوڑ سکتی تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے شہزادے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سچائی تھی، وہاں خلوص تھا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی،